بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین، ARYQ-TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ والوں کی سنگت اختیار کرو۔ اگر اپنے ایمان اور تقوی کی حفاظت چاہتے ہو تو اہل اللہ کی سنگت میں آ جاؤ۔ جو اہل اللہ کی سنگت میں آ جائے گا اس کا ایمان بھی بچ جائے گا اور اس کے تقوی کا نور کے اندر بھی رب کائنات برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم زبدۃ العارفین عمدۃ السالکین محب یزدانی مخدوم لاسانی حضور قبلہ عالم سلطان السید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرہ نور کے ساتھ حاضری خدمت ہے۔ الحمدللہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں اور ناز و نام میں پلے، لیکن قربان جاؤں ساری زندگی فقر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں یہ منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ انتہائی مکرم و محترم حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ جو اشرفی بھی ہیں، ان کی طرف سے یہ نذرانہ عقیدت پیش خدمت ہے۔ عجب باد بہاری ہے مدینہ سے کچوچا تک، عجب باد بہاری ہے مدینہ سے کچوچا تک، مسلسل فضل باری ہے مدینہ سے کچوچا تک، کبھی سمنان کبھی بغداد بنگال کبھی دہلی، انوکھا فیض جاری ہے مدینہ سے کچوچا تک، کہیں جیلاں کے جلوے ہیں کہیں جیلاں کے جلوے ہیں کہیں اجمیر کی خوشبو، کہیں جیلاں کے جلوے ہیں کہیں اجمیر کی خوشبو، یہ کیسی طرح داری ہے مدینہ سے کچوچا تک، مدینہ ہو کچوچا ہو مدینہ ہو، تمنا بس ہماری ہے مدینہ سے کچوچا تک، اور محبت کا عقیدت کا طریقت کا حقیقت کا، محبت کا عقیدت کا طریقت کا حقیقت کا، دلوں پر کیف طاری ہے مدینہ سے کچوچا تک، جسے دیکھو وہی سرشار ہے عشق محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، جسے دیکھو وہی سرشار ہے عشق محمد میں، نہ سرکش ہے نہ ناری ہے مدینہ سے کچوچا تک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے فرماتے ہیں قبلہ مجددی صاحب اشرفی صاحب فرماتے ہیں، بہت طویل کلام ہے اور مقطع ہے کہ بحمداللہ میں ہوں اشرفی شہزاد جس دن سے، بحمداللہ میں ہوں اشرفی شہزاد جس دن سے، میری مدح نگاری ہے مدینہ سے کچوچا تک، عجب باد بہاری ہے مدینہ سے کچوچا تک، مسلسل فیض جاری ہے مسلسل فضل باری ہے مدینہ سے کچوچا تک۔ الحمدللہ آج ہمارے مہمانوں میں انتہائی معتبر ہستی، انتہائی مکرم، جن کا کلام میں نے پڑھنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا ہے، ARYQ-TV کی وہ حسین آواز جن کی آواز نہ صرف سماعتوں تک بلکہ روحوں میں داخل ہوتی ہے۔ ہماری خوش بختی ہے اسی درگاہ سے فیض یافتہ ہیں، اسی درگاہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ میں انتہائی مکرم محترم ہستی کا خیر مقدم کرتا ہوں، حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی اشرفی۔ السلام علیکم۔ شکریہ، وعلیکم السلام۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں، حضور کی آل کے شہزادے ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اور علم و حکمت کا بہت بڑا نام، عظیم درگاہ کے شہزادے ہیں جہاں سے علم و حکمت کا چشمہ پھوٹتا ہے، دارالحزب الاناف۔ الحمدللہ اسی درگاہ سے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں جناب حضرت علامہ مولانا سید نثار اشرف رضوی اشرفی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے بڑے ہی محبوب اور متبسم چہرہ رکھنے والے اور بڑی دور سے چل کے آتے ہیں ہارون آباد سے، انتہائی مکرم و محترم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ۔ میں تمام پینل کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایک اللہ کے ولی کا ذکر ہے، اور اس اللہ کے ولی کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں جن کی بابت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جن کی ذات اور دربار کی برکتیں تو اپنی جانب مسلم ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر رقم ہے ان کے الفاظ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں
کہ یہ وہ ہستی ہیں حضرت محب یزدانی مخدوم لاسانی حضور قبلہ السید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے نام سے شیاطین بھی بھاگ جاتے ہیں اور جنات بھی بھاگ جاتے ہیں۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ان کی ابتدائی زندگی، ابتدائی حالات کے حوالے سے کچھ موتی اب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے؟ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان حضرت محبوب یزدانی قدوۃ القبراء، جی سلطان التارکین، حضرت سیدنا سلطان اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی، آپ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہیں قاری صاحب، ایک تصوف کے طالب علم کی حیثیت سے جب میں نے مطالعہ کیا، پڑھا، تحقیق کی، اور اس سلسلے سے ایک خاص مجھے لگاؤ رہا ہے ہمیشہ، بچپن سے باطنی ایک رغبت رہی، اور اس کے اسباب و وجوہات بھی مجھے بعد میں سمجھ آئیں۔ تو ایک ایسی ہستی ہیں، ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہیں، واہ واہ، گویا امت کے اندر موجود ولایت کے تمام سلاسل کو مجسم دیکھنا ہو تو سلطان اشرف جہانگیر سمنانی، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کل امت کی ولایت کو ایک وجود میں دیکھنا ہو واہ واہ وہ واہ، سلطان اشرف جہانگیر سمنانی، سبحان اللہ، کل سیادت کے کمال کو ایک وجود میں دیکھنا ہو، واہ واہ واہ، سیادت، جی جی جی، تو وہ آپ کو اس وجود میں نظر آئے گی، سبحان اللہ، حتیٰ کہ تمام سلاسل تصوف کا فلیور سمٹ کے ہاں اگر کسی ایک سلسلے میں آیا ہے تو وہ سلسلہ اشرفیہ ہے۔ کیا کہنے، سبحان پھر ان اللہ، کی کتاب ملفوظات جو لطائف اشرفی ہیں، جی اس کے بارے میں بھی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ کتاب اگر تصوف کی کوئی کتاب نہ رہے اور صرف لطائف اشرفی ہو تو آپ کی ساری روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ واہ واہ تصوف واہ، کا ایسا دائرۃ المعارف ہے، ایسا انسائکلوپیڈیا ہے جو 2 جلدوں میں چھپا، اور اس کا مقدمہ لکھنے کا شرف بھی میرے حصے میں الحمدللہ ہے، جو اس کا اردو ترجمہ ہے۔ تو آپ دیکھیے، آپ کا تعلق سمنان جو ہے سبحان اللہ، یہ ایران کا ایک علاقہ، ایک قصبہ بھی موجود ہے سمنان، ٹھیک وہاں ٹھیک، یہ اصفہان سے کوئی 200 کلومیٹر ہے، دریائے کیپسن کے کنارے پہ 100 کلومیٹر ہے، جو بحر کیپسن ہے، کیپسن سی جس کو کہتے ہیں۔ تو سمنان ایک پوری سلطنت تھی اس وقت، ایک اسٹیٹ تھی، بڑی عظیم الشان سلطنت تھی، صحیح، اور آپ کے والد سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان تھے، بادشاہ تھے، حاکم وقت تھے۔ والدہ ماجدہ رابعہ ثانیہ تھیں، ملکہ ہو کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، زہد و عبادت، تقوی، تہجد، کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی، جب میں نے پڑھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں حضرت خواجہ احمد یوسوی رحمۃ اللہ تعالی کی اولاد میں سے ہیں، واہ واہ جو واہ، شیخ ترکستان ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، یہ ترکستان میں جتنے سلسلے روحانیت کے ہیں ان سے چلے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا شجرہ بھی اوپر جا کے خواجہ یوسف حمدانی رحمۃ اللہ پہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے، سبحان اللہ، ان کی اولاد میں سے تھیں۔ تو وہ زہد، تقوی، عبادت، اوپر سے نسبت سیادت، خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آل رسول ہونے کی نسبت، وہ تعلق بھی۔ تو سلطنت میں فیض تھا، برکت تھی، رعایا خوشحال تھی، علماء آتے تھے، صوفیاء، عرفاء، درویش، مجاذیب، دعائیں ہوتی، اولاد نرینہ نہیں تھی، بچیاں اللہ اکبر اللہ اکبر، تھیں، بچیاں تھیں، بیٹیاں تھیں۔ ٹھیک، تو آپ کی والدہ ماجدہ ایک، اب دعا کا انداز بھی میں نے بڑے بڑے، اور آپ کو پتہ ہے صوفیاء اولیاء کی بچپن سے پڑھا، دیکھا، ان کی خدمت پہ رہے، یہ ادا بھی میں نے کہیں اور میری نظر سے نہیں گزری۔ واہ واہ، دعا کا آپ کی والدہ کا انداز دیکھیں قاری صاحب، سبحان اللہ، بارگاہ الہی میں عرض کر رہی ہیں رات کو تہجد میں کہ مولا میرا منہ تو نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگوں، ہاں 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 ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور نہ ہی میرے کوئی تقاضا اور ڈیمانڈ ہے، جی جی، لیکن صرف یہ سوچتی ہوں کہ یہ اتنی بڑی سلطنت کا کوئی وارث ہی نہیں ہے تو خلق خدا کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، فکر یہ تھی کہ خلق خدا جو فیض پا رہی ہے جی، اس سلطنت سے، اس خزانے سے، وہ کہاں جائے گا؟ تو وہ دعا قبول ہوئی، اور ان کے جد امجد خواجہ احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے اور فرمایا بیٹی فکر نہ کرنا، تیرے بطن سے بیٹا نہیں آفتاب ولایت طلوع ہوگا۔ کیا کہنے کیا کہنے حضور، کیا کہنے۔ ناظرین کرام، پھر یہ جو پھر سلسلے جاری ہوئے اور پھر بشارات بھی ہوئیں، یہاں تک کہ
آپ کے والد گرامی کے ہم نام ایک مجذوب آپ کے دروازے پہ آ کے کہنے لگا کہ آپ کو بیٹا چاہیے. انہوں نے کہا جی بیٹا چاہیے. تو فرمایا 1000 اشرفیاں دے دیں مجھے اور اللہ کی بارگاہ سے اشرف کو حاصل کر لیں. جی قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سیدزادے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ کی ابتدائی تعلیم جو ہے اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ محتیاط عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور غوث العالم تارک السلطنت آہا حضرت محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کیا کہنے, سبحان رحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کو تارک السلطنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے سلطنت کو ٹھوکر ماری اور فقیری کو اختیار کیا. واہ واہ. غوث العالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو غوثیت کا مرتبہ حاصل ہوا, اور محبوب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو محبوب کا خطاب ملا. اللہ اکبر. ایک محبوب سبحانی ہیں, ایک محبوب الہی ہیں, اور تیسرے یہ محبوب یزدانی ہیں. ہاں ہاں واہ واہ واہ. مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر کہا تھا کہ نہ مردست آں کہ دنیا دوست دارد, جی اگر دارد برائے دوست دارد. ٹھیک. کہ وہ بندہ کامل اس وقت نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہو. تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا تھا یہ اگلا مصرع کہ اگر رکھتا ہے تو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت تارک السلطنت مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے 10 سال حکومت بھی کی, جی, اور صرف 15 سال کی عمر میں آپ تخت پر تشریف فرما ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے پہلے آپ کی جو تعلیم و تربیت تھی 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر میں جب رسم بسم اللہ ہوئی تو آپ کے استاد محترم نے آپ کو پڑھانا شروع کیا, تو آپ نے 1 سال میں ہی پورا قرآن پاک حفظ فرما لیا اور 7 قرات کے ساتھ. واہ 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 واہ. اور صرف 14 سال کی عمر میں آپ نے مکمل علوم متداولہ حاصل کر لی. کیا کہنے, سبحان اللہ. اور صرف 15 سال کی عمر میں جب آپ کی عمر پہنچی تو آپ کے والد محترم حضرت سلطان سید سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال ہو گیا. تو اس کے بعد پھر آپ کو تخت پر بٹھایا گیا. 10 سال حکومت کے بعد آپ کو حضرت خضر علیہ السلام آپ تشریف لائے, اور انہوں نے فرمایا کہ حکم فرمایا کہ آپ اپنا اس کو تخت کو چھوڑیں اور فقیری کو اختیار کریں, اللہ اکبر, اور ہندوستان جائیں, اور وہاں پر آپ کو حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید عارف ان کو آپ نے یہ تخت دیا اور ساری بادشاہت سونپی, اور خود فقیری کو اختیار کیا, اور پھر تنہا وہاں سے آپ سفر کے لیے نکلے. سب سے پہلے اچ شریف پہنچے, اور اچ شریف پہنچ کر وہاں پر حضرت اس زمانے میں مختوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے اکتساب فیض کیا. اور اس کے بعد یہ جو اکتساب فیض ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں, وقفہ حائل ہے, انشاءاللہ پھر اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے, ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین کرام, ہماری خوش بختی ہے آج ہمارے لبوں پہ محبوب یزدانی اور مخدوم لاسانی ولی کامل آفتاب ولایت حضور قبلہ عالم سلطان السید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر نور ہم کر رہے ہیں, اور اکتساب کا شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں جب وہ سلوک کے راستے پر چلتے ہیں تو نہ جانے کہاں کہاں وہ سفر کرتے ہیں اور کن کن ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ اس راستے پر گامزن ہوتے ہیں. تو میں حاضر ہوتا ہوں جناب پروفیسر غلام محی الدین نقشبندی صاحب کی بارگاہ میں. میں چاہوں گا کہ اکتساب جو آپ نے کیا اولیاء اللہ سے, اس پہ کچھ آپ موتی عطا فرمائیں. اصل میں تو جو اہل اللہ ہیں یہ تو ان کو تو علم لدنی خاص طور پہ حاصل تھا, سبحان اللہ, جس عظیم ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. لیکن اس کے بعد بھی پھر آگے اکتساب فیض کے لیے مختلف مقامات پہ آپ گئے. آپ کے والد گرامی خود اتنے بڑے عالم تھے, شاید ہی کوئی اور ایسا بادشاہ ہو دنیا میں جو امور سلطنت بھی چلاتا ہو, واہ واہ, اور پھر ساتھ تدریس بھی کرتا ہو, اور منتہا کتب جو ہیں ان کو پڑھاتا ہو, اور وہ آپ کے والد گرامی تھے. جی جی. تو بچپن سے یہ تو خیر کی برکت جو ہے آپ کو ماں کی گود سے میسر آئی. قبلہ آپ دیکھیں, آپ صاحب قبلہ کی دیکھیں کہ جس طرح شاہ صاحب نے بیان کیا کہ چھوٹی عمر میں قرات 7
قرات سبع. یعنی کیا کمال درجہ رب کائنات نے عطا فرمایا. یہ والدین کی وہ عطا اور برکت. 7 سال کی عمر میں قاری صاحب 7 سال کی عمر میں 7 قراتوں کے حافظ تھے. واہ 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 ایسے ہی. حافظ تھے سبحان اللہ. اور ان کے وہ جو استاد تھے ان کا نام تھا حضرت قبلہ قاری عماد الدین تبریزی رحمہ اللہ، جن سے علم القرات انہوں نے سیکھا تھا. اور علم الحدیث انہوں نے جن سے سیکھا تھا وہ اس دور کے بہت بڑے محدث ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبداللہ یافی رحمہ اللہ تعالی. اور اسی طرح سند حدیث انہوں نے دوسری وہ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمہ اللہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں ان سے حاصل کی. اور علوم باطنیہ کے لیے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ان سے اکتساب فیض بھی کیا. حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی 7 سال تک آپ نے جو اوراد و وظائف ان کو خواب میں عطا کیے ان پہ آپ وہ محنت کرتے رہے. اور پھر حکم ہوا حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمہ اللہ تعالی علی قبری والا جسدی ان کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اس دور کے 400 بڑے دنیا کے جو مشائخ اور اولیاء ہیں ان کے علوم و فنون کے آپ حافظ تھے حضرت سیدنا مخدوم جہانی. تو وہ سارے کا سارا علم بھی آپ کو عطا کیا گیا. اور پھر ان کو حکم ملا کہ آپ آگے جائیں. تو پھر یہاں ہندوستان کی طرف آپ تشریف لائے اور جیسا حضرت قبلہ نے بتایا حضرت سیدنا شیخ علاء الحق والدین ان کی بارگاہ اقدس میں. اور یہاں پہ بھی دیکھیں کہ وہاں سے چلے ہیں، کوئی موبائل کا دور نہیں ہے. اور جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کے شیخ کافی دن پہلے سے بے قرار ہیں، اٹھ کے باہر جاتے ہیں آتے ہیں. پھر جب آپ آئے تو استقبال کیا اور کہا وہ ہیرا ہے جو میں جس کی تلاش میں بیٹھا ہوا ہوں. اس کا مطلب ہے پہلے ہی تراشے ہوئے تھے. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام آپ تمہارے آنے کی خوشخبری دے چکے ہیں. اللہ اکبر واہ واہ. تو پھر 12 سال آپ وہاں اپنے شیخ کی مجلس میں رہے، ان سے اکتساب فیض کیا، علوم باطنیہ وہ حاصل کیے. اور پھر اس کے بعد اس فیض کو آگے تقسیم کرنے کے لیے جہاں آپ نے اور آپ کو اسی لیے سیاح عالم بھی کہا جاتا ہے دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں. کہاں افریقہ ہے، سنٹرل ایشیا ہے، مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، بغداد شریف ہے، حرمین طیبین ہیں، ان تمام مقامات پہ آپ جاتے ہیں. اور پھر آخرکار جس جگہ پہ آپ نے آ کے پھر کام شروع کیا وہ کچھوچا شریف. کیا بات، نوری سرزمین کیا خوبصورت، کیا خوبصورت، کیا کہنے. اچھا قبلہ مجدد صاحب کی خدمت عالی میں حاضر ہوتے ہیں. میں تو بھی لطف لے رہا ہوں آپ کے جملے کا کہ اگر تمام اولیاء کا فیضان یکجا دیکھنا ہے تو آپ اس بارگاہ کو دیکھیں. اچھا قبلہ کمال کی بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کا ذکر ہوا بھی کہ انہیں حکم دیا گیا اور کہا کہ آپ ذات حق کے وصل کے لیے چل پڑیں. تو ماں نے کہا میں تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی، یہ نہیں کہا کہ سلطنت کا کیا بنے گا. تو میں چاہتا ہوں زمانہ ولایت اور اقتصاب کے حوالے سے کچھ آپ بھی روشنی عطا فرمائیے. اچھا یہ جب وہ معاملہ پیش آیا نا جی، والد صاحب نہ رہے اور عین عالم عنفوان شباب ہے، 15 سال کی عمر ہے. آپ دیکھیں علوم و فضل بھی جوبن پہ جوش مار رہے ہیں، روحانیت پہ نقیب الاولیاء سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام معمور ہیں تربیت پہ. سبحان اللہ. ادھر ویسیت کا فیض آ رہا ہے، ادھر بارگاہ رسالت کا فیض آ رہا ہے. جو نسبی فیض خانوادہ رسالت کا ہے وہ تو ہے ہی، جو ائمہ اہل بیت کے علوم و معارف ہیں وہ تو آپ کو فطری طور پر جبلی طور پہ نصیب تھے، ٹھیک پیدائشی طور پہ وہ لے کے چل رہے تھے. تو اس عالم میں ایک دم اس کیفیت کا پیش آنا اور پھر والدہ ماجدہ کا اجازت دینا جی یہاں آپ کو پھر وہ منظر جب غوث پاک کو ان کی والدہ نے رخصت کیا. سبحان اللہ. تو یہ ایک باقاعدہ روایت رہی ہے ولایت کی دنیا میں کہ جب بھی ایک قاری صاحب یہاں میں ایک جملہ عرض کر دوں. بسم اللہ. ایک ہے غوث کتب ولی ہم سب کا ذکر، لیکن یاد رکھنے کی بات ہے تصوف میں جو ہستیاں امامت کے درجے پہ فائز ہوئی ہیں نا وہ چند ہیں پوری امت میں. واہ واہ واہ. ائمہ تصوف جو ہیں وہ گنتی کے ہیں. اللہ اکبر. جیسے پورے سب کانٹیننٹ میں صرف 3 لوگ ہیں اس سٹیٹس کے. ٹھیک ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، اور تیسرے امام ربانی مجدد الف ثانی ہیں. اللہ اکبر. واہ واہ. یہ 3 تصوف کے امام ہیں، اتھارٹیز کیا کہنے، جن کا قول تصوف میں سند و حجت سمجھا جائے گا ہمیشہ عرب و عجم. تو اب جی اس سٹینڈرڈ کا جب کوئی بندہ تیار کرنا ہو تو اس کے لیے اہتمام بھی قدرت اسی طرح کے فرماتی ہے. کیا کہنے. اس میں خضر علیہ السلام بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کا حساب، جیسے غوث پاک کی تربیت میں آپ پڑھیں بار بار خضر علیہ السلام آ جاتے.
جی حضور ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی مرید نہیں ہوئے, اپنے شیخ تک نہیں پہنچے, حضرت علاؤالدین گنج نبات تک ابھی پہنچے نہیں ہیں, یہ تو ابھی سفر جاری ہے ان کا. سبحان اللہ. جیسے حضور داتا صاحب کا سفر کبھی پڑھیں وہ بھی ایسا ہی ہے. واہ واہ. 2 بار عالم اسلام پھرا آپ نے, ٹھیک. 2 بار اسلامک ورلڈ کا ٹور کیا ہے, اللہ کسی بزنس ٹور پہ نہیں نکلے. اللہ اکبر. صرف تلاش کیا تھی, اب دیکھیں آپ کا ٹارگٹ کیا تھا اور آپ کا اپروچ اور ذوق کیا ہے. تصوف کے کسی بھی سلسلے کا جو ہیڈ جہاں تھا نا, آپ وہاں پہنچے ہیں. واہ 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 واہ, کیا کہنا. حتیٰ کہ میں جب بخارا شریف گیا, سینٹرل ایشیا, تو خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند کے آپ براہ راست مرید ہیں, ماشاء اللہ. ڈائریکٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اس خوب. سے مجھے یہ کشش و دلچسپی پیدا ہوئی تھی کہ یہ تو کوئی بہت عجیب اور بڑی ہستی ہیں. واہ واہ. تو اب وہاں سے جب رخصت کیا نا آپ کو, 200 سواروں کا دستہ تھا, پروٹوکول تھا, گھوڑے تھے, بڑی شان سے نکلے ہیں سمنان سے. والدہ نے کہا ٹھیک ہے, چھوٹے بھائی کو چارج دیا, جی. سلطنت دے دی. لیکن آپ فرماتے ہیں ہم جس کریے علاقے میں جاتے, لوگ استقبال کے لیے آ جاتے, شور مچ جاتا, جو سلطنت سمنان کا شہزادے اور سلطان آ رہے ہیں. کہ یہ کیا بات ہے, مطلب رکاوٹ محسوس کر رہے تھے وہ. اللہ اکبر. کرتے کرتے فرماتے میں نے وہ دستہ واپس بھیج دیا کہ یار تم تو جاؤ. 3 بندے رہ گئے میرے ساتھ. جی جی جی. پھر ہم جب آگے سفر کیا, پھر بیچ میں کبھی وہ ان کی نیند, کبھی سستی, کبھی کچھ رکاوٹ, تو آخر فرماتے ہیں ان تینوں کو بھی میں نے بھیج دیا اور گھوڑا بھی چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اس میں ایک جملہ ہے قاری صاحب, جو ایک نقطہ سمجھ لیں پیک ہے, ایک نقطہ عروج ہے آپ کی آغاز کا. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ تنہائی میں ہی یکتائی ہے. ہاں ہاں ہاں, کیا خوبصورت کیا خوبصورت. اچھا, جو منزل پانی تھی یہ اس کی شرائط میں ریکوائرمنٹ پہ تھی یہ چیز, جی. کہ سیاحت بھی کرنی ہے, تنہائی میں نکلیں, اور جو گوہر نایاب میں ڈھونڈ رہا ہوں اس تک جانے کے لیے تنہائی چاہیے, ماشاءاللہ. پروٹوکول نہیں, شور شرابہ نہیں, ہٹو بچو نہیں. لہذا اس کو پہلے قدم پہ اختیار کیا اور پھر سلطان الاولیاء بنے. کیا کہنے, دنیا کے اسباب سارے ترک کر دیے اور اس مسبب الاسباب کی طرف توجہ کی, اس ذات حق کے وصل کے لیے ادھر چل پڑے. شاہ صاحب قبلہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کی جو تصانیف ہیں, میں چاہوں اس پہ کچھ حکمت بر موتی عطا فرمائیے گا. آپ کی تصانیف 31 کتب ہیں جو آپ نے تصانیف کی ہیں, تصنیف کی ہیں, لیکن ان کے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ناپید ہو گئیں. ٹھیک ہے. لیکن ان میں 10 کتب ایسی ہیں جو آج بھی موجود ہیں. ٹھیک. ان میں سب سے سر فہرست لطائف اشرفی ہے. قرآن پاک کی تفسیر بھی آپ نے لکھی ہے, اور اس کے علاوہ فوائد العقائد ایک کتاب ہے, وہ فارسی زبان میں آپ نے لکھی ہے. ماشاءاللہ. آپ عرب میں جب تشریف لے گئے تو وہاں کے بدوؤں نے آپ سے تصوف کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. ٹھیک. تو آپ نے فوائد العقائد کو عربی میں پھر آپ نے ترجمہ کر کے وہ ان کے سامنے پیش کیا. تو آپ کا یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ جب آپ بھی جس بھی سفر میں جہاں بھی گئے ہیں وہاں جا کے آپ کو کمال حاصل تھا کہ اسی علاقے کی زبان میں ان سے گفتگو فرماتے تھے. واہ 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 واہ. اور اسی زبان میں وہ تحریر بھی کر دیتے تھے کتاب, اور کتابیں اتنی کثیر آپ نے تصنیف فرمائی ہیں. اسی طرح ایک اور کتاب ہے اخلاق و تصوف, وہ ایک رسالہ ہے, مولانا وجیہ الدین صاحب کے ارشادات پر مبنی ہے, 28 صفحات پر مبنی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ نے وہ تصوف کی جو رسالہ لکھا ہے یہ اردو نثر کی سب سے پہلی کتاب ہے. واہ واہ واہ. اور کراچی کے ایک ہمارے سابق ڈاکٹر ہیں ابو اللیث صدیقی صاحب, ماشاءاللہ, انہوں نے اس تحقیق پر یہ نتیجہ نکالا کہ سب سے پہلی کتاب نثر میں وہ اردو میں وہ اخلاق و تصوف رسالہ جو ہے وہ ہے. اس سے پہلے اردو نثر میں کوئی کتاب نہیں لکھی. کیا خوبصورت شاہ صاحب نے باتیں کی ہیں. ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں, ایک جملہ عرض کر دوں اس کتاب کا. بسم اللہ. اس میں ایک لفظ لائے ہیں شاہ صاحب کی اجازت سے, کھپری کا منڈوا. ہاں ہاں. واہ 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 واہ. یہ اس کتاب میں سے بطور مثال پیش کیا انہوں نے کہ اردو زبان یہاں سے آغاز ہو رہی ہے. بکری کے لیے جو چارہ چاولوں کا بناتے تھے اس کے لیے یہ لفظ آپ نے. واہ واہ واہ, کیا خوبصورت. یعنی اردو نثر کے بانی ہیں. جی جی, بانی ہے, بانی. تو پروفیسر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ کی جو تعلیمات ہے, تعلیمات, اس کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیے گا. ہاں, جیسے کہ یہی ابھی لطائف اشرفی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. یہ اشرفی لفظ میں بھی بڑی وسعت ہے. یہ پورے کا پورا جو سلسلہ تصوف ہے الف سے لے کے یا تک. ٹھیک ہے. اشرفی
अलिफ से लेके या तक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान सारा इसमें आ गया है। हाँ हाँ क्या तो कहने, आपने रिसाला जो है वो किताबु आपके नाम में सारा कुछ आ गया। वही सारा कुछ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप किताबु ज़ुहद पढ़ लें, इमाम इब्न अच्छा, आपके नाम में ये ताकत है तो आपकी ज़ात भी की क्या शान कितनी होगी। हो। कारी साहब, किताब ज़ुहद पढ़ लें। डॉक्टर साहब, जी, जी। ये जो लफ्ज़ अशरफ ही नहीं बोलते, इतनी अशरफियाँ दी, हाँ, जी हाँ। जी जी, वो भी इसी निस्बत से बोलते हैं। वाह वाह वाह, सुभान वो अल्लाह। जो दरवेश मजजूब ने कहा था ना कि 1000 अशरफी दे और अशरफ ले, ले, वाह वाह, वहां से उसका नाम अशरफ ही पड़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी ये कि भी मेरा अशरफी प्रोफेसर, को शरफ आपकी निस्बत हाँ से। अशरफ बिल्कुल मिला। बिल्कुल। वाह वाह, तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि यही जो लताइफ अशरफी है, आप शुरू से लेके जो हमारी तसव्वुफ की मसदरी कुतुब हैं, ठीक। वो किताबु ज़ुहद इब्न मुबारक और किताबु ज़ुहद इमाम अहमद बिन हम्बल, और इसके बाद रिसालतुल मुस्तरशिदीन आप देख लें, इसके बाद आप किताबुल लुमा फ़ी तसव्वुफ देख लें, ये रिसाला कुशारिया देख लें, कशफुल महजूब है, फतुहुल गैब है, इन सब को अगर आपने एक जगह पे देखना हो वाह वाह इकट्ठा, वाह, तो वाह वो वाह। लताइफ अशरफी। क्या कहने, क्या खूबसूरत। अच्छा, आप उसमें देखें कि इब्तिदा ही तौहीद से करते हैं, ठीक है। और यही सूफिया का सबसे बड़ा लोगों तक जो नुक्ता नज़र पहुंचाते हैं अपना, कि लोग तौहीद के साथ जुड़ जाएं, ठीक है, अल्लाह ताला की वादानियत के साथ। आप फतुहुल गैब पढ़ लें, आप हज़रत सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी वसीयत पढ़ लें, तो वो अत-तौहीद है। उस तरफ आएँ आप, अल्लाह ताला की ज़ात व बरकात की तरफ। और आज बदकिस्मती से हमारी जो खानकाएँ हैं वो इस बुनियाद से महरूम होती जा रही हैं, और कुछ ऐसे सलासिल और इस तरह के फुरूई इख्तलाफात में उलझ चुकी हैं जिनका हकीकत से और इस्लाम के मफाद से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। वाह वाह, अच्छा, उसमें जिस वक्त आप तौहीद की सिफात अक़साम बयान करते हैं, कहीं तौहीद ईमानी है, कहीं तौहीद हाली है, कहीं तौहीद इल्मी है, वाह कहीं वाह। तौहीद सिर्री है, तो उसके अंदर आप ना एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं, वो आपकी तालीमात से एक बड़ा लुत्फ़ आएगा। आप बिस्मिल्लाह। फरमाते हैं कि एक बड़ी अजीम हस्ती थी, रूहानी, जी अल्लाह के वली थे, तो उनकी जो जराब थी ना, मोज़े, ठीक वो किसी चूहे ने काट लिए। ठीक, तो वो बड़े परेशान हुए कि ये मेरे मोज़े जो हैं। तो मुरीदों ने आके कहा, हुजूर आप तो माशाल्लाह करोड़ हा, अरब हा, दराहिम व दीनार सब कुछ मौजूद है, और आप ये 2 रुपए के मोज़े के लिए, 2 दिरहम के, इसके लिए आप रो रहे हैं। ठीक, तो आपने फरमाया, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि 2 दिरहम ज़ाया हो गए, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक चूहा मेरे मोज़े के ऊपर काबिज कैसे हो गया, अल्लाह, वो मुसल्लत कैसे हो गया। ठीक ठीक ठीक, तो मुझसे कौन सी खामी, कोई गलती कोताही हुई है वाह वाह, जिस वजह से एक चूहा जो है वो। क्या तो खूबसूरत। ये देखिए, एक वाकया हुआ है और फौरी तौर पे अपना मुहासबा शुरू कर वाह दिया। वाह वाह वाह। इस तरफ आने की जरूरत है, असल किबला प्रोफेसर यही बात है कि बंदा अपना मुहासबा करे, अपना मुहासबा। फिर वो वलायत की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू हो जाता है। बिलाशुबा। नाज़रीन किराम, हमारे साथ रहिए, मुलाकात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी मोहतरम नाज़रीन, आपका खैर मकदम है, और हम अल्लाह के वली के ज़िक्र से अपने क़ल्ब व रूह को मुअत्तर कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अब आखिर में पैगामात जो हैं अहलुल्लाह की बारगाह से, और ये भी मैं बात अर्ज़ करूँगा शाह साहब की बिला से कि आपके विसाल मिज़ार या खुलाफा में कोई पैगाम आप देना चाहें तो अता फरमाएं। जी हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, आप बादशाह भी थे और फिर आपने फ़कीरी को इख्तियार किया। ठीक है, ये हमें सबक ये देता है कि इंसान किसी भी फील्ड में हो, उसे अपना फितरी निज़ाम जो इस्लाम का है, ईमान का है, वो नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्टेज पर हो, किसी भी पीक पर हो, उसे अपने इस्लाम को और अपने ईमान को भूलना नहीं चाहिए। अपने ईमान को सलामत रखें और उसकी हिफाजत करें। सलामती की दुआ यही होनी चाहिए कि अपना अल्लाह ताला ईमान की सलामती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जनाब प्रोफेसर, आखिर में मैं चाहूँगा कोई पैगाम अता फरमाएं। जी किबला यूनुस साहब, देखें, एक अजीम हस्ती हैं हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदम, उनको सुल्तानुत तारिकीन कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी तारिकुस सल्तनत हस्ती जो हैं वो आपका वजूद बामसूद है। तो इतना बड़ा आपका मकाम और इतनी बड़ी शान है कि हज़रत सैयदना शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहिमहुल्लाह, जी जब उनका विसाल हुआ तो उन्होंने कहा, मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जिसमें ये शर्तें होंगी। उनमें पहली शर्त ये है कि वो सहीउन नस्ब सैयद हो, क्या कहना, और दूसरा ये है कि वो तारिकुस सल्तनत हो, अल्लाह अकबर, ये उसके अंदर खूबी और ये कमाल होना चाहिए, और तीसरा ये है कि वो सब आशरा का कारी हो। अल्लाह तो ये अकबर, तीनों शराइत के हामिल जो हैं वो आपका वजूद बामसूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
آپ سے پوچھا گیا حضور، ایک جملے میں بات ختم کرتا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ. یہ پوچھا گیا کہ حضور کیا ترک دنیا یہ ہے کہ انسان کاروبار سے، دنیا کے معمولات سے دور ہو جائے؟ فرمایا نہیں، تارک دنیا ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، معاملات کو چھوڑ دیں. تارک دنیا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیالات ترک کر دیں جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان میں حائل ہیں، اللہ، ان خیالات سے چھٹکارا حاصل کریں. واہ واہ واہ. اور اپنے خیالات، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بدن کا پاکیزہ ہونا کافی نہیں ہے جب تک خیال پاکیزہ نہ ہو. کیا تو یہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آپ کا سبق ہے. آپ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا حضور ولی کامل کون ہوتا ہے؟ فرمایا ولی کامل کو چھوڑ پہلے یہ نہ بتا دوں مرید صادق کون ہوتا ہے؟ جی حضور. فرمایا وہ ہوتا ہے کہ 20 سال تک بائیں طرف جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ گناہ نہ لکھے، 22 سال تک، 20 سال تک، یعنی گناہ کا خیال بھی نہ آئے. اس سے بچ جانا یہی اصل میں ولایت ہے. تو اپنے خیال کو جس وقت پاکیزہ رکھیں گے تو عمل خود بخود ہی پاکیزہ ہو جائے گا. کیا کہنے، کیا کہنے. جی قبلہ شاہ صاحب، ایک جملہ آپ کو عطا فرما دیں آستانہ عالیہ کچھ چچا شریف کے حوالے سے، کوئی برکت کا جملہ عطا فرمائیں. آپ کے سلسلے میں جو یہ سلسلہ عروج کو پہنچا ہے، حضرت ہم شبیہ غوث اعظم سیدنا علی حسین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، آپ نے اس سلسلے کو عروج پر پہنچایا ہے. آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پیر و مرشد مارہرہ شریف، جی جی، انہوں نے اپنی اجازت اور خلافت اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ یہ لے جائیں کچوچا شریف میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو دے دیں. انہوں نے پوچھا حضور میں پہچانوں گا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ فلاں مسجد کے محراب پر بیٹھے ہوں گے، آپ جائیں گے تو ان کو پہچان جائیں گے. سبحان اللہ. تو جب آپ پہنچیں گے تو آپ وہاں پر ان کو پائیں گے. تو اعلیٰ حضرت جب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا، تو دیکھتے ہی فی البدی آپ کی زبان سے شعر نکلا، اشرفی اے رخت آئینائے حسن خوباں، اے نظر کرداؤ پروردائے سے محبوباں. سبحان اللہ. کہ آپ تو 3 محبوبوں کا عکس ہیں. واہ 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 واہ. اور یہاں پر ایک دیوانہ کہتا ہے جی جی کہ جب آپ نے کہا کہ غوث پاک کی ہم شکل ہیں تو جنہوں نے خود دیکھا ہوگا وہی کہہ سکتا ہے. کیا خوبصورت، اور یہی کمال کی بات ہے. ایک جملہ جی پروفیسر کہوں گا، ہمارے ایک دوست ہیں جدہ میں ہوتے ہیں، علامہ بشارت صدیقی صاحب، جی جی، سینکڑوں کتب انہوں نے لکھی بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں الاربعین کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے. تو ان کی بڑی زبردست کتاب ہے ایک معارف حضرت شیخ پہ. تو وہ معارف جو کتاب ہے وہ اس پہ آپ کے حضرت کے جو حالات ہیں وہ بہت عمدگی کے ساتھ بڑے بڑے اسکالرز کیا کہنے. سبحان اللہ. جناب حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی اشرفی پیغام بھی عطا فرمائیں اور مناقب بھی آپ کی بارگاہ میں. میں یہی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہتے تھے. اللہ سید علی حسین اشرفی ہم شبیہ غوث اعظم جن کا ذکر ہوا ہے. سبحان اللہ. تو ولایت کی دنیا میں قاری صاحب 3 محبوب ہیں پوری امت میں. جی، محبوب سبحانی، محبوب الہی، محبوب یزدانی، واہ واہ واہ. سلطان اشرف جہانگیر سمنانی. اب یہ تینوں نسبتیں سمٹ کے اسے ایک ہی سلسلے میں آ گئیں، اللہ. اور اس کے سارے روحانی کمالات جو ہیں یہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہم شبیہ غوث اعظم میاں علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ذات میں جلوہ گر ہیں. جی، اور یہاں سے آپ دیکھیں ظاہری فیوز کے علوم کے چشموں میں سے ایک چشمہ حزب الاحناف ہے، اللہ اکبر. ایک چشمہ صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی ہیں، سبحان اللہ. ایک چشمہ ہمارے گجرات میں مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں، سبحان اللہ. ان سے آگے پھر پیر کرم شاہ صاحب الازہری ہیں. تو آپ یہ جو اردو میں موجود تفسیریں ہیں کبھی ان کو دیکھیں، اس کے پیچھے بھی آپ کو اشرفی فیض نظر آئے گا. جو 5 بڑی تفسیریں اہل سنت کے پاس ابھی اس دور میں متداول ہیں، تو گویا اس کی جامعیت جو ہے اس کا احاطہ ممکن نہیں. چونکہ آپ خود بہت بڑے شاعر تھے، سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ، فی البدی فارسی اشعار ہیں، قطعے ہیں، رباعیاں ہیں آپ کی، ملفوظات اشرفی جو ہیں، لطائف اشرفی، یہ اصل میں ملفوظات ہیں، لطائف آپ کی تصنیف نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ شیخ نظام یمنی آپ کے مرید و خلیفہ تو انہوں نے جمع کیے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے جو موجود چیزیں ہیں نا اس میں یہ لطائف ہے، اور پھر مکتوبات موجود ہیں، اصل آپ کے خطوط ماشاءاللہ وہ ترجمے کے ساتھ کراچی میں چھپ گئے. اور آخری رسالہ جہاں شاہ صاحب مجھے یاد ہے رسالہ قبریہ ہے، قبریہ قبر سے
ٹھیک ہے، وہ آپ نے ایک قبر میں لیٹ کے لکھا تھا، اللہ اور شاید اس کی مثال پوری امت میں اور کوئی نہ ملے، رسالہ قبریہ۔ اللہ، اب اپروچ دیکھیے تو میں اشعار میں عرض کرتا ہوں بسم اللہ عطا ہو، نظم میں، تاکہ ذرا اختصار کے ساتھ جو ہم کہنا چاہتے ہیں کچھ کہہ سکیں۔ بسم اللہ۔ یہ بزم اشرفی ہے، واہ ہیں یہاں انوار کے جلوے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے، یہ بزم اشرفی ہے، ہیں یہاں انوار کے جلوے، یہی ہوتے ہیں جلوہ گر شہ ابرار کے جلوے، کیا کہنے، سبحان اور تجلی غوث و خواجہ کی کسی ماہرو کے ماتھے پر، اللہ اکبر، تجلی غوث و خواجہ کی کسی ماہرو کے ماتھے پر، کسی رخسار پر ہیں حیدر کرار کے جلوے، واہ 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 واہ، اور سبحان اللہ، برستی ہے یہاں برکھا حقائق کی معارف کی، برستی ہے یہاں برکھا حقائق کی معارف کی، کہیں افکار عالی ہیں، ہاں ہاں، کہیں اذکار کے جلوے، کیا کہنے، اور اسی حلقے میں حاضر ہیں وجودی بھی شہودی بھی، ہاں ہاں، کیا کہنے جناب، سبحان اللہ، اسی حلقے میں حاضر ہیں وجودی بھی شہودی بھی، ہیں بے پردہ اسی محضر میں وحدت زار کے جلوے، واہ 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 کسی بے نور کو نور بصیرت ہو گیا حاصل، واہ واہ واہ، کسی بے نور کو نور بصیرت ہو گیا حاصل، کسی مفلس نے پائے دولت بیدار کے جلوے، کسی کا دل شہ کونوں مکان کے در سے واصل ہے۔ یہ حال تھا آپ کی مجلسوں، واہ واہ واہ، محفلوں کا، جو فیوزات آپ نے بانٹے ہیں۔ کسی مفلس نے، کسی کا دل شہ کونوں مکان کے در سے واصل ہے، ہاں ہاں، میسر ہیں کسی کو نور کی سرکار کے جلوے، کیا کہنے، اور سبحان کہیں سمنا کی چلمن پر ہے نقاشی بخارا کی، ہاں ہاں، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا خوبصورت، کا اشارہ ہے ڈاکٹر صاحب۔ واہ واہ، کہیں سمنا کی چلمن پر ہے نقاشی بخارا کی، ہاں ہاں، کبھی چشتی قبا پر قادری زرتار کے جلوے، ہاں ہاں، سبحان اللہ، کہیں سمنا کی چلمن پر کمال، ہے نقاشی بخارا کی، نقش بندی کا فیض آیا تو وہ خوش ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں، ہونا چاہیے نا، کبھی چشتی کباب پر قادری زرتار کے جلوے، واہ واہ، اور نظر آئی اسی گھر میں ولایت بھی سیادت بھی، ہاں ہاں ہاں، کیا نظر آئی اسی گھر میں ولایت بھی سیادت بھی، یہی ہیں اولیاء کے سید و سردار کے غوث پاک کے جلوے، واہ 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 واہ، یہی ہیں اولیاء کے سید و سردار کے جلوے، کیا کہنے، نسبت جیلانی جو نسبی ہے وہ بھی آ رہی ہے، یہی ہیں اولیاء کے سید و سردار کے جلوے، اور مکتا ہے کیا بہجت فضا شہزاد مسند شاہ سمنا کی، ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا کیا بہجت کہنے، فضا شہزاد مسند شاہ سمنا کی، عجب ہی دل ربا ہیں اشرفی دربار کے جلوے، وہ بھی میں دیکھ کے آیا ہوں کہ چھوچا شریف بھی حاضری واہ ہوئی واہ، ہے، کیا بہجت فضا شہزاد مسند شاہ سمنا کی۔ آج بھی اثر سے مغرب کچہری لگتی قاری صاحب، کیا کہنے، آپ کے مزار پہ ہر روز، اور میں آنکھوں سے ہزاروں لاکھوں لوگ غیر مسلم بھی کیا دیکھ کے آیا ہوں، خوبصورت جناب، ہے کیا بہجت فضا شہزاد کیا مسند خوبصورت شاہ جناب، سمنا بہت شکریہ، کی، عجب ہی دل ربا ہیں ہاں، اشرفی دربار کے جلوے۔ کیا خوبصورت ماشاءاللہ ذکر کرتے ہیں آپ، بولتے ہیں تو ایک موتیوں سے نور نکلتا ہے، بڑی محبت، میں انتہائی مکرم سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے، اور ہم سب کو حضور قبلہ سمنان کا نور عطا فرمائے، اور ان کی محبت عطا فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت عطا کیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔